ویلکم بیک. کلاس صاحب بات کریں گے جو بانی پی ٹی آئی کی جیل میں صحافیوں سے ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے ایک نقشہ کھینچا. ابھی یہ جو پوری فرسٹ سیگمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور جس طرح سے عامر الیاس رانا صاحب اس پوری سچویشن کو ایکسپلین کر رہے تھے, ایک علی امین گنڈا پور کی سیاست نظر آ رہی ہے, ایک وہ معاملات نظر آ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور سخت باتیں کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے ڈیل کی بھی بات کی. انہوں نے کہا کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سو یہ ایک اگین یہ وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ اسٹریٹجی ہے, یا جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ایک الگ اسٹریم پر لے کر جا رہے ہیں کہ سری لنکا والے حالات ہو جائیں گے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے تو اس سے تو یہ بڑا کلیئر ہے. ان کے حامیوں سے معذرت کے ساتھ, بڑے جذباتی لوگ ہیں, جلدی مائنڈ کر جاتے ہیں. خان صاحب نے کوئی سبق نہیں سیکھے. وہ ابھی بھی آج والا ان کا سٹیٹمنٹ ہے, ان کے بارے میں کسی نے صحیح کہا ہوا ہے کہ خان صاحب کو دشمنی کی ضرورت نہیں ہے, خود اس میں سیلف سفیشینٹ ہیں. مطلب پالیٹکس میں اس ملک میں یہ کون سا لیڈر ہے جو جیل میں نہیں گیا؟ قائد اعظم کے علاوہ آپ بعد میں دیکھیں لیاقت علی خان صاحب, چلو ارلی ان کی تھی, ان کے علاوہ کون مطلب اس ملک میں جیل میں نہیں گیا؟ بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے, بینظیر بھٹو اسیسینیشن ان کی ہوئی, زرداری صاحب جیل میں رہے, گیلانی صاحب رہے, نواز شریف رہے, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, پھر اس کے بعد مطلب نیم مفتاح اسماعیل بھی رہے, راجہ پرویز اشرف رہے جو مجھے ریسنٹلی مجھے یاد آ رہے ہیں, یہ چودھری شجاعت رہے. چلو پرویز الہی بھی تو ہے نا, وہیں پہ ہے نا, آپ کے ساتھ والی بیرک میں وہ بھی ہیں. یہ بیانات کبھی کسی نے نہیں دیے. اب خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح کے بیانات دینے سے میں اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے جو ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے ان کی سزا ملنی چاہیے. وہ سزا کیا ہے خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو جائے. اب مجھے نہیں پتا جو آج انہوں نے بیان دیا ہے یہ ان کی خواہش ہے, خبر ہے, یا وارننگ ہے, یا مشورہ ہے. اب یہ ان کے حامی خود طے کر لیں کہ واٹ از دس, کہ پاکستان جو ہے نا سری لنکا بننے جا رہا ہے. اب یہ بس سری لنکا بننے سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان کا کبھی بھی فالوور جو ہے کبھی اس بات کو سیریسلی دیکھتا ہے. ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ اگرچہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, کہ ساتھ میں آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کی جو وہاں پہ آپ کو ملا ہوا ہے اس کا اسٹیٹس پلس ملا ہوا, جی پلس اسٹیٹس, $1 بلین کی آپ کو ٹیکسز اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ آپ سے چارج نہیں کرتے. وہ یورپین یونین جو ہے, جن کو خان صاحب نے وہ لیٹر نہیں لہرایا تھا, جنہوں نے یوکرین پہ ووٹ مانگا تھا, تو وہ خان صاحب نے ملسی میں جا کے کہا تھا ہم غلام تھوڑے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ووٹ دے دیں گے. یہ انہی کوئی ان کے پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی امداد جو ہے نا, جو $1 بلین کی ٹیکسز کی ڈیوٹیز میں آپ دے رہے ہیں, وہ آپ واپس کر لیں. جو انہوں نے انڈیا کو نہیں دی ہوئی, انہوں نے سری لنکا کو نہیں دی ہوئی اس وقت, میری اطلاعات اگر ٹھیک ہے, نہ انہوں نے بنگلہ دیش کو دی ہوئی ہے, انہوں نے پاکستان کو دی ہوئی ہے تاکہ یہاں سے ایکسپورٹ بڑھے, یہاں سے ہمارے ڈالر بڑھیں, یہاں پہ جابس کریشن. صاف ذرا جب کوئی چیز بنتی ہے یہاں پہ آپ کی سستی چیزیں آپ کی سیل ہوتی ہیں یورپین مارکیٹ میں, تو پیسہ آتا ہے تو آپ کی یہاں پہ جابس نکلتی ہیں, نوجوانوں کو ملتی ہیں. اوور آل پاکستان کی کسی بھی آپ کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ واپس لے, چلو مان لیا کہ خان صاحب کی پارٹی نے ڈینائی کیا, جی ہم نے ایسا نہیں کہا, لیکن آپ کی پارٹی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے اس میں, یہ عامر الیاس رانا صاحب, بہت سارے ان کے حامی اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ جو اس بات کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں, پٹیشنیں بھی ڈال رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ سائن کریں, یورپین یونین کو بھیجیں. مان لیا کہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انہیں نہیں ہٹانا چاہیے. میں تو پہلے دن سے کہتا تھا خان صاحب کو 5 سال پورے کریں, یہ قوم ان کا پورا چسکا لے, 5 سال خان صاحب کا ذائقہ ان کو لینا چاہیے. یہ تو زیادتی کی کہ ہمارے ساتھ بھی, خان صاحب کے ساتھ بھی, کہ آپ نے ان کو ایک طرح کی وہ کر دی, ایک نیو آپ نے لائف دے دی, تو خان صاحب پوری کر دے. وہ کہتے ڈیفالٹ ہو جاتا سری لنکا بن جاتا, یہ بھی کہتے تھے اگر ہم کرتے ڈیفالٹ ہو جاتا سری لنکا بننے دینا تھا بھی ایک دفعہ. آپ کہتے ہیں ہم بچا رہے ہیں, دوسرا وہ کہتا ہے جناب بننے جا رہے ہیں. اگر آپ کی لیڈرشپ کی یہ کمٹمنٹ ہے, زیادتیاں صاحب کا میں مان لیتا ہوں خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ الیکشن ان کا چوری کیا گیا, ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ زیادتیاں کی گئی, مفرور ہیں بیچارے, ان پہ تشدد ہوا, ان کی فیملیز نے سفر کیا, سب کچھ ہوا. پیپلز پارٹی نے بھی سفر کیا تھا 8-10 سال تک, انہوں نے بھی سفر کیا. نواز شریف کی پارٹی بھی لائک اٹ اور ناٹ, جناب مشرف کے دور میں انہوں نے بھی سفر ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی اس پروسیس سے گزرتی ہے. خان صاحب کی پارٹی بھی گزری ہے. اب اس میں سے انہوں نے سبق کیا سیکھ رہے ہیں, نواز شریف صاحب نے کیا سیکھے, بینظیر بھٹو صاحبہ نے انہوں نے کیا سیکھے, زرداری صاحب نے, اور خان صاحب سبق کیا سیکھ رہے ہیں. اس طرح کے بیانات سے خان صاحب اپنے لیے مزید یہ مشکلات اچھا کلاس صاحب ایک ریڈنگ آپ کی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے اور بہت ایکسٹریم پالیٹکس جو ان کا سٹائل ہے وہ اسی کو مینٹین کر رہے ہیں, اینڈ ہی از ناٹ ریڈی ٹو چینج. بٹ ایک یہ بھی نظریہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ وہ جس سچویشن پہ کھڑے ہیں وہاں پر ان کے پاس کوئی اور آپشن رہ ہی نہیں گیا کہ وہ ایکسٹریم سچویشنز یا ایکسٹریم سٹانس لیں اور اپنی بات کو کنوے کریں. کیا ایسا درست ہے؟ کیا ان کی اگر وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں تو یہی فالوور ایکسیپٹ کرے گا اس چینج آف اسٹریٹجی کو؟ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, اس نے دو پالیٹکس کرنے کے 2 طریقے ہیں. یا تو فالوور کے کہنے پہ چلیں, آپ جو سننا چاہتے ہیں, جو وہ ان کو اچھا لگتا ہے, پاپولر پالیٹکس جس کو کہتے ہیں, وہ جو سننا چاہتے ہیں, ملک کو اچھا ہے برا چھوڑے, آپ نے ووٹ لینا ہے, پاپولر ہونا ہے, جو آپ کا فالوور کہتا ہے نا وہی گفتگو کرے. ایک تو یہ طریقہ ہے. یہ ہوتے ہیں پولیٹیشینز ہوتے ہیں موسٹلی.
ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں. لیڈرشپ پھر وہ اپنی پالیسی بناتی ہے, اپنی بات کرتی ہے, اپنا بیان دیتی ہے, وہ پھر فالوور کو کہتی ہے آپ نے فالو کرنا, یو لائک اٹ اور ناٹ, دیٹس مائی ورژن, یہ میرا ویژن ہے, اس کو فالو کر دے. وہ لیڈرشپ ہوتے ہیں, وہ اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, میرا خیال ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے مجھے ووٹ ملے گا نہیں ملے گا, پارٹی میری جیتے گی نہیں جیتے گی, میں نے یہاں پہ ایک نیشنلزم کی بنیاد پہ یا میں نے اس کو مذہب کی بنیاد پہ اپنا ایک وہ بنانا ہے, اگر لوگوں کو وہ ہوتا ہے مذہبی ٹچ دینا ہے, یہ کرنے وہ پھر ڈیم کیئر ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اب خان صاحب کے فالوور خود اس بات کو دیکھ لیں کہ وہ ساری وہ گفتگو کرتے ہیں جو عوام سننا چاہتے ہیں. مطلب گرینجر ہوتا ہے, اس میں ٹرمپ کو دیکھیں, اس نے کیا کہا, اس نے جو نعرہ دیا جس کے پوری عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, باقی بھی فیکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ وی ول میک امریکہ گریٹ اگین. انہوں نے کہا اچھا ہم نے پھر دوبارہ بننا ہے گریٹ, پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی ہے. اور بھی فیکٹر ہیں دو چار پاپولیرٹی کے, اس میں ہم نہیں جاتے, امیگرینٹس کا مسئلہ ہے, بلا بلا چیزیں. تو یہ دنیا میں آپ ادھر دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں مودی صاحب نے کہا, انہوں نے مذہبی ٹچ کی طرف گئے, وہ ہندوتوا کو انہوں نے ریوائیو کیا کہ پاپولر چیز تھی. وہاں پہ آپ دیکھ لیں ان کا پرائم منسٹر کبھی سوچ نہیں سکتے, نہرو صاحب رہے, باقی رہے, ایک سیکولر ایک ان کی ایک ٹریڈیشن رہی. آج کل دیکھیں کتنی مذہبی چیزوں پہ, کیونکہ ووٹر جو ہے وہ ووٹ آپ کو مذہب کی بنیاد پہ دیکھا. خان صاحب نے سیم یہیں پہ کیا, انہوں نے مذہبی ٹچ دینے شروع کر دیے. ہر تقریر ان کی مذہب پہ ہوتی تھی, مذہبی چیزوں پہ ہوتی تھی, کیونکہ پاپولر چیز ہے, مذہب سیل ہوتا ہے آپ کا, نیشنلزم سیل ہوتا ہے کہ ہم غلام تھوڑے ہیں. واہ جی قوم چڑھ گئی پہاڑ پہ, ہاں جی ہم کے غلام تھوڑے ہیں, چاہے پلے نہیں دھیلا کر دی پھر میلا میلا دنیا بھر سے بھیک مانگے, پیسے مانگے, ڈالر مانگے. اچھا خود بھی قوم کوئی دینے کو تیار نہیں, ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے. بورس جانسن کو دیکھ لیں, اس میں یو کے میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بریگزٹ کے پیچھے لگ گئے. انہوں نے کہا یہ جو یورپین سے لوگ آئے ہونا یہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ خود ہی خود ہوں گے. اور وہی پورے کا پورا جو یو کے جو ہے تو اسی بات سے انہوں نے اگر ریگریٹس کیا کہ ہمیں بریگزٹ پہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. سو دنیا بھر میں لیڈرشپ اپنے وقتی پولیٹیکل مفادات کے لیے قوم کو پیچھے لگا لیتی ہے, ان کے کہنے پہ چلنا شروع کر دیتی ہے. قوم سوچ رہی ہوتی ہے ہم نے بہت بڑی ایک پاور بننا ہے, ہم نے دنیا پہ رول کرنا ہے. اسی دنیا کے رول کرنے کے خپت نے یہ کروڑوں انسانوں کی اس میں جانے کے, یہ جنگیں جتنی جو ہوئی نا تاریخ میں ایک ہی چیز پہ ہوئی ہیں, دو چیزوں پہ, کہ میرا مذہب تم سے بہتر ہے اور جو اور بندے مار دو, یہ ہوتا رہا ہے, یا اگین ہماری نسل ہمارا ملک تم سے بہتر. سپریمیسی کے لیے اپنی سپریمیسی وہ ریلیجس ہو یا اکنامک ہو یا آپ کی مطلب اس کے ریسزم کی بنیادوں پہ لوگوں نے یہاں پہ حملے کیے ہیں, انہوں نے دنیا میں گھسے ہیں, لوگ مارے ہیں, جنگیں ہوئی ہیں, تباہیاں ہوئی ہیں انہی دو چیزوں پہ. تو یہ تو بڑی پاپولر چیز ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں. مطلب میرے لیے بڑی انتہائی وہ ہے کہ جناب کہ اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے. اگر آپ پاکستان کو سری لنکا بننے مت جا رہے ہیں, آپ کو تو روکنا چاہیے اس طرح کے حالات میں. ایون اوور یور اون کاسٹ, اسی ملک میں 2.5 کروڑ لوگ وہ بھی تو ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے. اگر خدا نہ خاصا اس ملک میں انارکی میں, سری لنکا کی بات وہ جب کرتے ہیں کیا ہے, انارکی ہوئی, سول وار ہوئی, لوگ ہیں وہ آپ کے پیلسز میں گھس گئے تھے, سرکاری بلڈنگ میں گھس گئے, صدارتی محل میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں شروع ہو گیا تھا. تو کیا خان صاحب کا یہ ویژن ہے اس ملک کے لیے بھی مشکل میں آپ ہیں, یس وی تھنک آپ سے زیادتیاں ہوئی ہیں, الیکشن سٹیل ہوئے, لیکن موقع ہیں آپ کے پاس واپس آنے کے. روزانہ کی بنیادوں پہ اگر آپ نے اپنے کراؤڈ کو, مجمع کو یہی دیکھنے کا خان کلے کافی ہے, خان مطلب اکیلے کافی ہے, چھیکڑی ہے, تو ٹھیک ہے جی لگے رہیں, آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کلاس صاحب, بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ذرا کچھ بات کریں گے. محمد اورنگزیب جنہوں نے نیا فائنانس کا چارج لیا ہے, اور اسحاق ڈار کی تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں ان کے آنے پہ. اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.